الحمد للہ هو المعین ایاہ نعبد و ایاہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو درس قرآن میلاد النبی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 52 جس کی ابھی تلاوت کا شرف بھی میں نے حاصل کیا، اس کا انشاءاللہ درس سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے یہی لوگ فائزون یعنی کامیاب ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ آیت اپنے ترجمہ اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بڑی واضح ہے، جیسے کہ آپ نے سماعت بھی کیا، اور بڑی وضاحت ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ سے ڈرے، جو تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس میں کوالٹیز ہوں، صفات ہوں، وہ کیا ہے؟ کامیاب ہیں۔ تو یوں آیت کا مفہوم ترجمہ بڑا واضح ہے، لیکن اس آیت کے مفہوم کو، اس آیت کے جو ترجمہ ہے اور جو مفہوم ہے اس کو کما حق کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا پس منظر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پس منظر کی بات کریں، اس کے شان نزول کی بات کریں، تو ہمیں کچھ آیات پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم چلتے ہیں آیت نمبر 47 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر وہ جو لوگ جنہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان میں سے ایک گروہ کیا ہوا؟ اپنی بات سے پھر گیا۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو کہیں ہم ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، لیکن وہ گروہ جو پھر گیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے ہی گروہ کے بارے میں کہ جو اپنی اطاعت سے پھر گئے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اطاعت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے وعدے سے کیسے پھرے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم موردون، تو وہ اس وقت کیا ہو گیا؟ اعراض کر گئے، اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے کیا کر گئے؟ اعراض کر گئے۔ تو بیان کیا ہوا ان دو آیتوں میں کہ لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن کیا ہوا؟ انہی میں سے کچھ لوگ پھر گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا، اب وہ پھرے کیسے؟ اپنے ایمان سے کیسے پھرے؟ اور جو انہوں نے اطاعت کا عہد کیا تھا اس اطاعت کے وعدے سے وہ کیسے پھرے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح پھرے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کیا ہوا؟ اس سے منہ پھیر لیا۔ یعنی کسی معاملے میں فیصلے کے لیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی گئی تو وہ اس سے پھر گئے۔ بنیادی طور پر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کس طرح ہے کہ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا بشر۔ اس منافق کا ایک یہودی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور یہودی نے کہا کہ ہم اپنے معاملے کا فیصلہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کروا لیتے ہیں۔ تو وہ جو بشر نامی منافق تھا وہ کہنے لگا کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم فیصلے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اور منافق، وہ جو بشر نامی منافق تھا، وہ کہہ رہا ہے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کعب بن اشرف کے پاس۔ اور کعب بن اشرف کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ،
ٹھیک ہے، یہ وہ شخص ہے یہودیوں کا سرغنہ، اور وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے. اور اس منافق نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، استغفر اللہ. اور اس واقعے کے پس منظر میں علماء نے اس کا جو شان نزول بیان کیا اس میں ایک اور واقعہ بھی ڈسکس کیا ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مغیرہ نام کا ایک شخص تھا، حضرت علی کا اس سے ایک معاملہ ہو گیا. حضرت علی کے پاس ایک زمین تھی، لیکن اس زمین تک پانی مشکل سے پہنچتا تھا. ظاہر ہے زمین وہ بہتر ہوتی ہے جہاں پانی آسانی سے پہنچے تاکہ کھیتی باڑی میں آسانی ہو، فارمنگ اچھی طرح ہو سکے. تو وہ جو مغیرہ نامی شخص تھا، حضرت علی کی اس نے وہ زمین خرید لی، معاملہ طے پا گیا. ٹھیک ہے، حضرت علی نے زمین اس کے حوالے کر دی اور اس نے وہ جو اماؤنٹ تھی حضرت علی کے سپرد کر دی، معاملہ بالکل کلوز ہو گیا. لیکن بعد میں اس کے کچھ ساتھیوں نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیسی زمین لے لی کہ یہاں تو پانی ہی نہیں پہنچے گا. تو پھر وہ حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی سے کہا کہ آپ جو ہے مجھے میری رقم لوٹا دیں اور یہ زمین واپس لے لیں. حضرت علی نے کہا ہمارے درمیان ڈیل کلوز ہو چکی ہے، تم نے زمین دیکھی تھی، تمہیں زمین کی خوبیوں خامیوں کا اندازہ تھا، اور تم نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا، اور اب تو ہمارے درمیان ڈیل بالکل کلوز ہو چکی ہے، اب تو واپسی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے تو یہ زمین اس لیے لی تھی، یعنی اس شرط پہ لی تھی کہ میں اسے دیکھوں گا، اگر مجھے سمجھ آئی پسند آئی تو میں رکھ لوں گا، ورنہ میں واپس کر دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ چلو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل کے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو وہ شخص نہیں مانا اور اس نے کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے. اور اس نے بھی اس موقع پر یہی کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ مجھ پر معاذ اللہ ظلم کریں گے. تو بہرحال یہ دونوں شان نزول اس آیت کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ منافق کے حوالے سے بھی اور مغیرہ نامی اس شخص کے بارے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ کیا کر جاتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے وعدے سے، اپنے ایمان سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے منافق کی اصل خصلت، اور وہ کیا ہے، فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو. کیونکہ دیکھیں منافق بھی یہ بات جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق کے مطابق فرمائیں گے. تو جب انہیں یہ کانفیڈنٹ ہوتا کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ بالکل رائٹ ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتے، یأتوا الیہ مذعنین، اس وقت وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے خوشی خوشی جاتے. لیکن جب خود رائٹ پہ نہیں ہوتے، جب خود حق پہ نہیں ہوتے، جب خود ان کے دل میں چوڑ ہوتا، جب خود انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہوتی، تو اس وقت وہ کیا کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے انحراف کرتے اور ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے اور اپنے ایمان سے کیا ہو جاتے، پھر جاتے. تو یہ منافقین کی جو ہے وہ خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. پھر فرمایا افی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں کیا تکلیف ہے، مرض ہے، بیماری ہے. ام ارتابوا، یا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہیں. پھر فرمایا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے. فرمایا بل اولئک هم الظالمون، حقیقت میں تو وہ ظالم ہے. وہ منافق نے کہا تھا نا میں یہ سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام معاذ اللہ مجھ پہ ظلم کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اصل تو کیا ہے، ان کے دل میں مرض ہے. اور وہ جو اس نے بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مجھ پر ظلم کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو ظالم کون ہے، یہی منافق ہیں. دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم ہے اپوزٹ عدل کا. عدل کسے کہتے ہیں، جس چیز کا جو حق ہو اسے وہ حق دے دینا. ٹھیک ہے، جس چیز کا جو شخص جو چیز ڈیزرو کرتا ہو اسے وہ چیز دے دینا، یہ کیا ہے، عدل ہے. اور کسی چیز کو اس کا مقام و مرتبہ نہیں دینا، یہ کیا ہے، ظلم ہے. تو منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، ظالم فرمایا. کیوں ظالم فرمایا، کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق تھا، یعنی آپ کی رسالت کو دل و جان سے قبول کرنا، اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے کیا کر رہے تھے،
منہ پھیر رہے تھے، اس سے انحراف کر رہے تھے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقتاً ظالم تو یہ لوگ ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہوئی منافقین کے بارے میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں بتایا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو منافق کی باتیں تھی، مومن کیسے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 52 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس میں خصلت ہو کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِهِ، اور کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو حقیقی طور پہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو یہ جو پچھلی آیات ہیں، آیت نمبر 47، 48، 49، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ منافقین کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا طرز عمل ذکر کیا کہ منافقین جب فیصلے کی بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پھر جاتے ہیں، لیکن ایمان والے کیا ہیں؟ بخوشی اور رضا کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کیا کر جاتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں۔ تو ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور منافق اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اچھا، پیچھے آپ جتنی بھی آیات دیکھیں ان میں کیا ہے؟ ان میں بار بار ایک ہی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بلانا، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ فرمانا۔ تو علماء نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ فرمانا یہ گویا ایک ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے گویا اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ فرمانا یہ گویا کیا ہے؟ اللہ ہی کا فیصلہ فرمانا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے جب فیصلہ آ گیا تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، اپنے سروں کو جھکا دینا۔ پھر ایک اور بات جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، منافق وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، جب عمل کا وقت آتا ہے، جب اطاعت کا وقت آتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان والے اطاعت کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس قرآن کے سلسلے میں یہاں ہم جمع ہیں، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم میلاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناتے ہیں، اور جب میلاد کا موقع آتا ہے تو ہم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہیں اور ان کا میلاد منانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ محافل میں بھی شریک ہوتے ہیں، نعت خوانیاں بھی سنتے ہیں۔ لیکن ان سب سے آگے بڑھ کر جو کرنے والا حقیقی کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، ان کی اطاعت ہم نہیں کرتے، تو پھر صرف زبانی کلامی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ حقیقی کامیابی کس کے لیے ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے تو تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور وہ بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کی آنکھ سے بچ گیا اور جنت اس نے حاصل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اولئک هم المفلحون، کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو فلاح پا گئے۔ ایمان والے کون؟ جو فلاح پا گئے۔
اور منافق کون؟ جو ظالم. منافقین کی صفت کیا بیان ہوئی؟ ظالم. اور ایمان والوں کی صفت کیا بیان ہوئی؟ فلاح پانے والے، مفلحون اور فائزون. فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فلاح صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے، بلکہ فلاح کا مطلب ہے دنیاوی و اخروی کامیابی کا مجموعہ. فلاح ایمان والے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے فلاح پا گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوئے. اور پھر فرمایا فائزون، کیا مطلب؟ کہ وہ جنت انہوں نے حاصل کر لی اور وہ جہنم سے کیا ہو گئے؟ بچ گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم بات ارشاد فرمائی، سب سے پہلی وہ کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے. اور یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ان دونوں کی اطاعت کوئی الگ شے نہیں ہے. اللہ کی اطاعت در حقیقت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ دونوں کوئی جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے، میں آپ کو 2 احادیث بیان کرتا ہوں. اس سے آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، اس بات کا فہم حاصل ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اور ان کے راستے سے پھر جانا، ان کی اطاعت چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے کس قدر ہلاکت اور تباہی اور بربادی والی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو حکم دیا کہ ابھی ہی اپنے مقام پر روانہ ہو جاؤ. جو تمہیں منزل ہم نے بتائی ہے، ابھی کہ ابھی اس منزل کی طرف بڑھ جاؤ. وہ جمعرات کا دن تھا. اگلا دن کیا تھا؟ جمعے کا روز تھا. اس لشکر کے ایک صحابی، انہوں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں مدینے میں رک جاؤں، جمعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کر لوں، اور پھر میں تیز سفر کرتے ہوئے لشکر سے جا کے مل جاؤں. کیونکہ جب لشکر ایک ساتھ چل رہا ہوگا تو اس کی اسپیڈ تھوڑی کم ہوگی، اور میں تیزی سے اسٹاپ کم لے کر، کیونکہ اسٹاپ بھی لیتے ہیں، انہوں نے کہا میں اکیلا ہوں گا، اسٹاپ کم لوں گا اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں بآسانی مل جاؤں گا. یعنی جو منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، اس سے پہلے میں اپنے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تکمیل بھی ہو جائے گی، تعمیل بھی ہو جائے گی، اور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا شرف بھی حاصل کر لوں گا. وہ رک گئے مدینے میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز ادا فرمائی، وہ جمعے کے وقت موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ کیا بات ہے، تم لشکر کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور پھر تیزی سے سفر کرتے ہوئے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا. اندازہ کریں اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور وہ ہمارے جو ہے وہ دل و دماغ کو کھولنے کے لیے کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، یعنی جتنی بڑی نیکی ہے، تم وہ کر ڈالو، لیکن جان لو جو میرے حکم پر عمل کر کے ان لشکر والوں نے ثواب حاصل کر لیا، تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. اندازہ کریں حضور علیہ السلام کیا فرما رہے، بڑے سے بڑی نیکی تم کر لو، بڑی سے بڑی نیکی، لیکن میں نے جن لشکر والوں کو حکم دیا اور وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چل پڑے اور تم پیچھے رہ گئے، اب تم کچھ بھی کر لو تم اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے. جیسے ہم ایک واقعہ بھی سنتے ہیں نا، ایک اللہ کے ایک بہت بڑے ولی، ان کی جماعت فوت نہیں ہوتی تھی. ایک دن کیا ہوا، کسی وجہ سے ان کی جماعت فوت ہو گئی، عشاء کی نماز فوت ہو گئی، اور انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے عشاء کی نماز کو کئی مرتبہ پڑھا، یعنی عشاء کے فرض تو ادا کیے اور پھر کئی نوافل ادا کیے، تاکہ وہ جو جماعت چھوٹنے کا جو ثواب ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور ان کے آگے اور بھی کچھ گھڑ سوار ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی اسپیڈ سے گھوڑا چلا رہے ہیں، بڑا جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں، بڑی جان لگا رہے ہیں، لیکن وہ جو آگے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھڑ سوار ہیں، وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہے. بڑی اسپیڈ لگا لی، بڑی جان مار لی، لیکن پہنچ ہی نہیں پا رہے. خیر اسی کشمکش میں تھے کہ پھر
آواز آئی کہ جو لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور جو لوگ جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ ان کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اللہ کی اطاعت اور یہ ہے رسول کی اطاعت، کہ جو موقع ہو نا، جس نیکی کا موقع ہو وہ نیکی کر ڈالنا، یہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہی کامیابی کا ذریعہ۔ ہم دیکھتے ہیں نا بقرہ عید پہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایک شور مچ جاتا ہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے جانور قربان کرنے کی، آپ کوئی اور نیکی کا کام کر لیں، آپ کیا کر لیں جی، کسی کو جو ہے وہ پانی پلا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ جو ہے نا کچھ اور کام کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں خون بہانے سے افضل کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ تو جب حکم ہو گیا کہ ان دنوں میں یہی نیکی کرنی ہے تو وہی نیکی کرنی ہے۔ تو جس چیز کا جو وقت ہو، جس نیکی کا جو وقت ہو، اس پہ کیا کی جائے گی؟ وہی نیکی کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے؟ سب سے مقدم رکھیں گے، سب سے آگے رکھیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایک اور واقعہ، کہ کچھ صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے بارے میں ان کی ازواج سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کی کیا روٹین ہے، آپ کے کھانے پینے کی کیا روٹین ہے، کس طرح آپ اپنا پورا دن گزارتے ہیں۔ تو ان کی ازواج نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اکثر روزے سے ہوتے ہیں، پوری رات کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اکثر روزے سے اور پوری رات عبادت کر رہے ہیں، اور دن میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ ہی رہے ہیں اپنے سامنے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ اپنے آپ سے عہد کر لیا، گویا سمجھ لیں منت مان لی کہ اب جو ہے وہ ہم کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کریں گے۔ ایک نے قسم اٹھا لی کہ جی اب میں ساری زندگی کیا کروں گا؟ نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے قسم اٹھا لی اب میں کوئی بھی روزہ مس نہیں کروں گا، میں اب ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے حساب سے عبادات کے حوالے سے منتیں مان لی اور قسمیں اٹھا لی کہ ہم نے اب یہی کام کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی یہ بات پتہ چلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس بات پر، ان کے اس قسم اٹھانے پر آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ تو نہیں ہے، اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے ہٹا، جو میرے راستے سے مڑا، جس نے میرے راستے سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھو کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ بہترین روزے کون سے ہیں؟ علماء نے کیا بیان کیا ہے؟ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ وہ کیسے روزے تھے؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں عبادات بھی کرتا ہوں رات کو، لیکن میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور دیکھو میری ازواج بھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ میلاد کے موقع پر، اس اہم موقع پر ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کتنی بلند و بالا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سارے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مدینے کی ریاست کے حاکم بھی ہیں، آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، سمجھیں یعنی مدینے کی ریاست کا آپ نظام بھی چلا رہے ہیں۔ جو فوج بھیجنی ہے لشکر کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں، وہ بھی آپ بھیج رہے ہیں۔ نمازیں آپ خود پڑھا رہے ہیں مسجد نبی میں، امامت خود فرما رہے ہیں۔ اصحاب صفہ کو تعلیم و تربیت آپ خود فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کے دوست ہیں صحابہ کرام، فجر کے بعد ان کے ساتھ بھی حلقہ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو بھی برابر ٹائم دے رہے ہیں، امام حسن اور حسین آ جائے تو ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود، یہ تمام کام کرنے کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات ہوتی ہے تو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور گڑ گڑا بھی رہے ہیں۔ تو اسی لیے تو فرمایا رول ماڈل، اسی لیے تو فرمایا رول ماڈل۔ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات سے زیادہ ہماری مصروفیات ہیں؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں اور حق اللہ میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور پھر فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، کہ جو کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔
ٹھیک ہے، تو آیت میں کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور دوسری بات کیا تھی؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کی خشیت. تو اللہ کی خشیت بڑی ضروری ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں کیا کرے؟ اضافہ کرے. کون جو ہے وہ زیادہ جینا نہیں چاہتا؟ کون چاہتا ہے مر جائے؟ حضور علیہ السلام نسخہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہے اور رزق میں کشادگی کرنا چاہے. کون ہے جو چاہتا ہے رزق میں کشادگی نہ ہو؟ آج کل تو ویسے ہی ملینئر بلینئر بننے کی دوڑ ہے. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے بری موت سے بھی بچا رہے، تو وہ دو کام کر لے. نمبر 1، صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا؟ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خیر خبر لیتے رہنا، ان کے ساتھ بھلائی والے کام کرنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا. صلہ رحمی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. کتنا آسان سا فارمولہ ہے. اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے. عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ، اور بری موت سے حفاظت. اللہ اکبر. بری موت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بری موت سے بچائے، محفوظ رکھے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بالخیر فرمائے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگوں کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان، یعنی ایمان والوں کی صفت ہے، پرائمری کوالٹی ایمان والوں کی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے نا، جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنے کسی عزیز سے نہیں ڈرتے کہ یار وہ ہماری کسی بات سے روٹ نہ جائے. تو یہ جو ڈر ہے نا، یہ جو ڈر محبت والا ڈر، تو کہا اللہ سے اس طرح ڈرا جائے کہ یار ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے کسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اور پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس نے جو عذاب کی وعید بیان کی ہے اس سے ڈرا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کیسے پیدا ہو؟ دل میں اللہ سے ڈر کیسے پیدا ہو؟ دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما. بڑی بڑی نعمت ہے خشیت نا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. تو خشیت الہی بہت بڑی چیز ہے. تو دعا کی جائے یا اللہ خشیت عطا فرما اپنی. اور دوسرا خود احتسابی پیدا کی جائے، اپنے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے. اور پھر جو لوگ خوف خدا رکھنے والے نا ان کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے اور اللہ والوں کے قصے پڑھے جائیں، اللہ والوں کی باتیں، صحابہ کرام کے قصے پڑھے جائیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھے جائیں. صحابہ کرام کیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے. اور پھر آخری بات کیا فرمائی؟ وَيَتَّقِي، کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنا، جن کو کرنے کا حکم دیا ان پہ عمل کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر احکامات پہ عمل کرنا، نواہی ان سے کیا کرنا؟ بچنا. علماء نے جو ہے وہ تقوی کے کئی مراتب بیان کیے ہیں. پہلا مرتبہ یہ کہ کفر سے بچنا، جس سے الحمدللہ سارے اہل ایمان بچے ہوئے. دوسرا مرتبہ یہ ہے تقوی کا گمراہیت سے بچنا، جس سے الحمدللہ اہل السنت والجماعہ سب بچے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ تقوی کا مرتبہ ہے. پھر صغائر سے بچنا، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے. شبہات سے بچنا، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے. شہوات یعنی خواہشات نفسانی سے بچنا، نفس کی خواہشات کی کیا کرنا؟ ان پہ عمل نہیں کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے. اور تقوی کا 7واں درجہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے ان سے منہ پھیر لینا. جو کچھ ہے اس سے کیا کرنا؟ منہ پھیر لینا. تقوی ہے. تو جو یہ کام کرے گا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی خشیت اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ فائز، کامیاب ہے. اور یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ یہ دنیاوی کامیابی نہیں ہے، یہ مٹیریلسٹک کامیابی نہیں ہے، یہ کچھ دنوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ کچھ لمحوں کی کامیابی نہیں ہے. یہ حقیقی، دائمی، ابدی کامیابی ہے کہ جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور جب اخروی کامیابی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ ہماری دنیا میں ہی کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ سنا اس درس میں اس پر عمل کرنے، اس پر اسے آگے پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ
کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یا اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ کی خشیت کس طرح اختیار کریں؟ دیکھیں، جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس طرح حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدات بیان کی ہیں جہنم کے حوالے سے، عذابات کے حوالے سے، ان پہ غور و فکر کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے، تو کیا ہوگا؟ بندہ برے اعمال سے محفوظ رہے گا، اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی. دعا کی جائے، دعا نسخہ ہے بڑا. ہم دعا کو بھولے بیٹھے ہوئے آج نا، سب دعا سے ہم دور ہیں. سارے وظیفے ہم پڑھ لیں گے، دعا نہیں مانگیں گے. سب درباروں پہ چلے جائیں گے، دعا نہیں مانگیں گے. تو دعا بہت بڑا وظیفہ ہے، دعا مانگی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر، ایک مقام پر ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ یہ چیک کرتے رہیں کہ میرے اندر لوگوں کا خوف زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے. اور پھر اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو اچھی مجالس ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی آیت پڑھی کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کری، ہمیں سمجھایا تو بڑا ہی لطف آیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے صلہ رحمی سے ہمیں بتایا کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے. ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہ رہا جس سے ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہا کہ اس کے ساتھ کی جائے، تو اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہاں، اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی آپ یا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، جس سے ہم اچھائی کر رہے ہیں، وہ ہمیں پلٹ کے برائی ہی کر رہے ہیں، ایسے یہی مطلب ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. تو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. صلہ رحمی تو ہوگی اصل اس کے ساتھ جو آپ سے توڑ رہا ہے. جو آپ سے اچھائی کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بدلہ دے رہے ہیں. اصل صلہ رحمی تو ہوگی وہاں پہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں، اس کے ساتھ اچھائی کریں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين